حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نکاح پر اگر سمجھنی ہو نا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا ان کا حق مہر کیا تھا؟ میں نے اس پر بڑی تلاش کی ہے حوالہ جات ڈھونڈنے کے لیے کہ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر کیا دیا تھا۔ اس زمانے میں کیا سونا چاندی کی دکانیں ہوں یا کیا سونا چاندی پگھال کر کوئی زیورات بنے ہوں، تو مجھے ایک ہی حوالہ ملا ہے، امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فضائل درود پاک پر ایک کتاب لکھی ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے، آج سے 500 سال پہلے کی ہے، یہ 902 ہجری کی ہے، اس کا نام ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ اس میں وہ درج فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اماں حوا کو حق مہر تھا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاک پیغمبر کی شان مصطفی کا عالم کہ ان پر 10 مرتبہ درود پاک یہ ہمارے اس کائنات کے پہلے رشتے کے تعلق کے حلال ہونے کی وجہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ایک بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ معاملات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ وہ حق کے مہر رکھتے اور حق کے مہر میں یہ بات طے فرماتے کہ میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ تو میں ان حضرات سے بھی کہوں گا کہ اس مرتبہ کم از کم 20 مرتبہ گھر میں جا کر بچی اور بچے دونوں پڑھ لیں، تاکہ اس سے نکاح کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی نکاح کی مشابہت ہو جائے۔ اور دوسری بات نکاح کے متعلق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لم ترى للمتحابین مثل النکاح، فرمایا کہ نکاح کے بعد جو محبت ہے نا، ایسی محبت نکاح سے پہلے کبھی نہیں ہے۔ یعنی حلال محبت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور حلال محبت ہے ہی رشتہ نکاح سے۔ اور رشتہ نکاح پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ نکاح کرو، کیونکہ اسلام میں شادی بہت آسان کام ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنی مشکلات کے معاملات کو چھوڑ دیں تو نکاح بہت آسان ہے۔ ان مشکلات میں پہلی مشکل کیا ہے؟ آج کل پہلا سب سے معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کماتا کتنا ہے۔ میں لوگوں کو کہتے رہتا ہوں کہ یہ آپ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ جو بچی آتی ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں ہے، تو پھر تو یہ اعتراض کیوں ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جاب ہونی چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں معاملہ۔ اگر یہ وجہ دیکھ کر شادی کریں گے نا، جیسے عام حالات میں آج کل دنیا میں ہو رہی ہے، پھر دینداری نہیں رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شادی کرنی تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی، آپ مشورہ فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چاروں سنی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا آپ طے فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ فرمائی۔ وہ 4 باتیں کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجوہات سے شادی ہوتی ہے، لمالہا، لجمالہا، لدینہا، لحسبہا۔ یا تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، یا لڑکے کی خوبصورتی دیکھ کے رشتے کی بنیاد استوار ہوتی ہے، یا ان دونوں میں مال دیکھا جاتا ہے کہ مال کی فراوانی ہے یا نہیں، یا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ اونچے خاندان کی نامی گرامی شخصیت ہونی چاہیے خاوند کی طرف سے بھی اور بیوی کے معاملات میں۔ اور یہ نہ ہو تو پھر آخری چیز دینداری دیکھی جاتی ہے کہ دینداری میں مساوات ہے، برابری ہے۔ آپ علیہ السلام نے بات فرمائی اور قدرے خاموش ہوئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آنکھوں میں سمجھ گئے کہ میرے لیے آپ کیا طے فرماتے ہیں، میرے لیے آپ کیا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فظفر بذات الدین، ابو ہریرہ ان 4 میں دین کو لے اور کامیاب شادی کر لے۔ فظفر، آپ ظفر کا معنی جانتے ہیں نا، فوج، ظفر، موج کیوں کہتے ہیں؟ کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ تو فظفر بذات الدین، دینداری کی شکل کو لے اور کامیاب شادی کر لے۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ سب سے پہلے دینداری دیکھنی چاہیے۔ میرے ہاں ایک بات آئی تو رشتے کی باتیں ہوئی اور رشتہ ٹوٹ گیا اور لڑائی پڑی اور راضی نامے کے معاملات میں جب مولوی صاحب کو آخر میں بلایا جاتا ہے نا، دین کی باتوں میں نصیحت کر دیں، تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ رشتہ توڑا کیوں تھا؟ تم تو بڑے اچھے ماشاءاللہ کی خاندان اور فلاں اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، رشتہ کیوں ٹوٹا تھا؟ وجہ کوئی لڑکا کوئی
کریکٹر لیس تھا، کوئی لڑکی کا مسئلہ تھا، تو لڑکے والوں نے ایک لفظ کہا، یقین مانے میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس کی بچی میں لوں، اس کی بچی میں ہے کیا؟ کرتی تو صرف نماز روزہ ہے، اور اس میں ہے کیا؟ وہی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، میں نے اسے کہا میرے بھائی آپ کو اور کیا چاہیے؟ اب میں وہ دو لفظ نہیں بولنا چاہتا، میں مسجد میں ہوں، پھر بعض اوقات میری بھی قریشی رنگ کبھی پھڑک اٹھے نا، تو میں نے کہا تجھے اور چاہیے کیا یار، تیری کیا ڈیمانڈ ہے؟ عورت کا حسن ہے ہی تو یہی، اسے نماز روزہ ہی چاہیے، وہ گھر کو گھر کرے۔ یار پتہ نہیں آپ لوگ نے کیا معیار رکھا ہے۔ تو میں نے اس دوسرے کو کہا، میں نے کہا آپ کی بچی کا اللہ انشاءاللہ اچھی جگہ رشتہ کریں گے۔ دینداری بہت بڑی چیز ہوتی، تو آج کل پہلی چیز دینداری دیکھنی چاہیے، اور رشتوں میں یہ چیز انقاء ہے، یہ بالکل نہیں دیکھی جا رہی۔ دنیا دیکھیں، خاندان دیکھیں، حسن دیکھیں، مال دیکھیں، لیکن بنیاد دین ہونی چاہیے۔ اگر دینداری کی بنیاد پہ شادی ہو، ڈھول باجے نہ ہوں، یہ فساد اور ڈرامے بازی کی چیزیں نہ ہونا، اللہ جانتا ہے، یقین مانیے اس نکاح میں بڑی برکتیں ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی ہے، کبھی اس شادی کو بھی دیکھ لیں، اس بارات میں کتنے آدمی تھے، باراتی کتنے تھے، اور نکاح کیسے؟ میں ایک شادی ہے اور ایک شادی اور، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو اللہ کے رسول کی شادی ہوئی، اس میں کیا ڈھول باجی اور کتنے باراتی تھے۔ یہ دو وہ شادیاں ہیں جو آج کل ہمیں خدا کی قسم ایک احساس دلا جائے۔ اماں فاطمہ الزہرا کی بارات میں صرف دو عورتیں ہیں، ایک اماں رضی اللہ عنہ ہے اور ایک ام ایمن ہے جو ساتھ پہنچانے گئی ہیں، اور حضرت عائشہ کی بارات میں دو عورتیں ہیں، ایک حضرت عائشہ اور ایک ان کی اماں ام رومان ہے۔ کیا اللہ کے رسول نہیں فرما سکتے تھے صحابہ اور اہل بیت کی خواتین کو کہ آپ جمع ہو جائیے اور ان کے ساتھ مجمع اکٹھا کر کے جائیے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا۔ اصل بنیاد کیا تھا؟ وجہ دینداری تھی، وجہ نام و نمود نہیں تھا، وجہ دوسروں کے سامنے برادری کے معاملات نہیں تھے۔ تو اگر اس طرح کی سادگیاں ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ نکاحوں میں مجمع ہونا چاہیے جیسے ہے، تو اس طرح اس کو قابل تقلید بنائیں۔ نکاح پر لوگ محفل موسیقی کراتے ہیں، یہ نکاح پر کوئی دین کی دو باتیں ہو جائیں نا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، تو اس میں اللہ پاک برکات بھی فرمائیں گے اور ایک قابل تقلید عمل بھی ہو جائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا